بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر نے طلاق دے دی اور گھر مجھے دے کر خود باہر کے ملک چلا گیا۔ میں ان پڑھ تھی، اوپر سے جوان بیٹی کا ساتھ تھا، اسی لیے فاقے ہونے لگے تو ایک بوڑھا کرایہ دار رکھ لیا۔ لیکن حیرت تب ہوئی جب اس نے بیٹی سے شادی کرنے کا کہا، حالانکہ وہ 50 سال کا بوڑھا تھا۔ میں حالات سے مجبور تھی تو مان گئی، لیکن شادی کی رات میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ 50 سال کا بوڑھا شخص مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ ابھی جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ تھا؟ کہنے لگا، جی ہاں، میں آپ کے پاس رشتے کے سلسلے میں ہی آیا ہوں۔ آپ دونوں ماں بیٹی اکیلی ہیں اور آپ دونوں کو ایک مرد کے سہارے کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اپنا رشتہ پیش کر دوں۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا کہ وہ اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہا اور کیسے میری 20 سالہ جوان بیٹی کے لیے رشتہ لے آیا ہے۔ مگر پھر جب میں نے اپنے حالات کی طرف نظر دوڑائی تو میں کچھ بھی نہ کہہ سکی اور چپ رہ گئی۔ جیسے حالات اور وقت ہو رہے تھے، اس صورت میں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات کر سکتا تھا۔ جس عورت کے سر پر باپ، بھائی یا پھر شوہر کا سایہ نہ ہو تو وہ شاید اسی طرح دنیا کی باتوں کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ میں اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ گئی۔ یہ شخص ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہمارا کرایہ دار بنا تھا اور اپنے رکھ رکھاؤ اور انداز و اطوار سے مجھے یہ ایک اچھا اور معقول شخص لگا تھا، اسی لیے میں نے اس کو اپنے کرایہ گھر کے اوپر والا پورشن میں کرائے پر دے دیا۔ مگر اب اس کا یوں میری بیٹی سے شادی کا اظہار کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تو اسے نیک اور شریف سمجھتی تھی، وہ میری ہی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حالانکہ ان کچھ مہینوں میں مجھے بالکل بھی اس کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے ایسا لگا کہ وہ شخص بد نظر ہے۔ مگر اب پھر یوں اچانک اس نے میری بیٹی کا رشتہ کیسے مانگ لیا؟ میں اپنی بیٹی کے لیے بھلا کیسے اس کا رشتہ منظور کر لیتی؟ میری بیٹی بھی اتنی نوجوان تھی اور میں اس کی شادی اس کی عمر کے کسی اچھے سے لڑکے سے کرنا چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دور دور تک کوئی رشتہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی لوگ ہمارے گھر رشتہ کے لیے آتے تھے۔ ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی کے ساتھ بھلا کون سا رشتہ جوڑے گا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، مگر جو بھی رشتہ آتا وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتی۔ اس شخص نے دوبارہ مڑ کر کوئی بات نہیں کی تھی، شاید وہ مجھے وقت دینا چاہ رہا تھا تاکہ میں اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لوں۔ میں نے بہت سے دن اس سوچ میں گزار دیے کہ شاید کہیں سے میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تو میں نے پھر مجبور ہو گئی کہ میں اس کے بارے میں سوچ لوں۔ میں نے سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی سے بات کرنی شروع کی۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو ہمارے ایک کرایہ دار افتخار صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اگرچہ وہ اس عمر میں شادی کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، مگر پھر بھی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ اگر تم کہو تو میں ہاں کر دوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری بیٹی انکار کر دے گی اور مجھ پر چیخے چلائے گی۔ میں نے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنے کا سوچ بھی کیسے لیا، مگر اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ہاں کر دیں، اس گھر کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی بیٹی سے اتنی سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ میں خوش ہو گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ کیسے دن آ گئے ہیں کہ مجھے اپنی جوان جہاں بیٹی کا ایک بوڑھے شخص کے حوالے کرنا پڑ رہا ہے جو اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ اگلے دن میں گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی آ کر مجھے کہنے لگی، ماں، میں افتخار صاحب کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ آخر شادی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے ہی اس شخص کے ساتھ باہر بھیجنا شروع کر دیا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اشارے سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ماں، میں شاپنگ نہیں کروں گی تو آخر کون کرے گا؟ آپ کا ساتھ جانا تو مناسب نہیں ہے، تو مجھے ہی شاپنگ کرنی پڑے گی۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی اور بات ہی بات پر کہکے لگا رہی تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے پریشان کر رہی تھی کہ کہیں وہ ناٹک تو نہیں کر رہی، کہیں اس نے میری دل جوئی کی خاطر تو اس رشتے پر ہاں تو نہیں کی، ورنہ ایک 20 سالہ لڑکی ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ بہت زیادہ امیر ہوتا تو میں سوچ بھی سکتی تھی کہ شاید میری بیٹی کو دولت کا لالچ آ گیا ہے، مگر وہ تو ایک مڈل کلاس شخص تھا جو نوکری کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ ان حالات میں میری بیٹی کا اس شادی کے لیے بہت خوش ہونا
اور خوش ہو کر تیاری کرنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ دونوں شاپنگ کر کے واپس آئے تو کرایہ دار صاحب سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن میں چلے گئے اور میری بیٹی مجھے شاپنگ دکھانے لگی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں اسے شاپنگ کے لیے دیتی، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری شاپنگ اسے افتخار صاحب نے ہی کروائی تھی۔ اتنی اعلیٰ اور برانڈڈ شاپنگ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی دریا دلی سے مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ میری بیٹی نے اس کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، کہنے لگی کہ اماں بہت اتنے اچھے انسان ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں، میں نے جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے یہ کہنے کی کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ شخص تو میرے باپ سے بھی اچھا ہے۔ اپنی بیٹی کو اس فیصلے پر مطمئن اور خوش دیکھ کر مجھے بھی سکون ملا کہ چلو اچھا ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی، وہ اپنی مرضی سے اس رشتے پر راضی ہے۔ جب سے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، افتخار صاحب کے تو طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ اب وہ اکثر مسکراتے ہوئے پائے جاتے، جب بھی میری طرف دیکھتے مسکرا کر گزر جاتے۔ ظاہر ہے اب وہ میرے داماد بننے والے تھے، تو شاید اسی لیے انہیں مروت میں اسے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ جواب میں بھی مسکرا دیتی کہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اب سخت تاثرات چہرے پر سجاؤں۔ جب تک وہ کرایہ دار تھے تب تک بات اور تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس گھر کے لیے ایک فرد بنے جا رہے تھے، تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کی عزت کروں۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ ہم نے نکاح مغرب کی اذان کے بعد رکھا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب اور دلہے میاں بھی چلے آئے۔ میں اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ کمرہ تو خالی تھا۔ میرے سامنے تو زمین آسمان گھوم گئے کہ یہ سب کیا ہے؟ میری بیٹی کیا گھر سے بھاگ گئی ہے؟ وہ تو اس شادی پر اتنی خوش تھی، اور اب وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اسی دوران مجھے باہر ہنگامے کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر باہر گئی تو دیکھا کہ میرا سابقہ شوہر وہاں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے سارے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے اور مجھے سب یاد آنے لگا کہ کیسے وہ مجھے اس عمر میں طلاق دے کر اور ذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس عمر میں طلاق یافتہ ہوئی تھی جس عمر میں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ میری شادی آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی، اور یہ 25 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور ان گزرے 25 سالوں میں میں آج تک اپنے شوہر کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیسا مزاج رکھتا ہے۔ جب اس کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ نے ہاں کر دی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ لڑکا باہر کے ملک میں ہوتا ہے اور خوب پیسے کماتا ہے تو ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ مگر کاش ماں باپ یہ سوچ لیں کہ بیٹیاں پیسوں سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ اچھے شوہر کی وجہ سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ مجھے تو اپنے شوہر کی کبھی اتنی قربت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی باہر کے ملک میں چلا گیا اور مجھے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ کبھی وہ 2 سال بعد آ جاتا تھا تو کبھی سالوں گزر جاتے تھے۔ یوں میرا اس کے ساتھ وقت بہت ہی کم گزرا تھا۔ ان 25 سالوں میں شاید ہی اس نے کوئی 6 مہینے بھی لگاتار میرے ساتھ گزارے ہوں۔ میری بیٹی کی پیدائش کے بعد میں دوبارہ ماں نہیں بن پائی۔ میرے 2 بیٹے ہوئے تھے لیکن وہ بچ نہیں پائے، وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اسی لیے میرا واحد سہارا میری بیٹی تھی اور وہی میرے جینے کی آس تھی، ورنہ تو مجھے اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر عباس اپنی بیٹی سے تھوڑی بہت بات کر لیتا، اور میں تو اس کے نزدیک ایسی تھی کہ جیسے نہ ہونے کے برابر کوئی چیز۔ اس کی اور میری شروع سے دن سے ہی ذہنی مطابقت نہیں تھی۔ ہم میں کبھی انڈرسٹینڈنگ اور پیار محبت والا جذبہ ہی پروان نہیں چڑھ سکا۔ ہم دونوں جیسے ایک روبوٹ ہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کا 25 سالوں میں صرف یہ ہوا تھا کہ میری ساس سسر انتقال کر گئے اور اس گھر میں صرف میں اور میری بیٹی رہ گئے تھے اور سکون اور سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ سکون اور سکھ اس وقت ختم ہو جاتا تھا جب میرا شوہر باہر کے ملک سے آتا تھا، کیونکہ میری بیٹی اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بات کرے، میرے ساتھ اچھا وقت گزارے، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے ہی دن بہت ہی اذیت ناک ہوتے جا رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اب وہ کبھی گھر پر ہی نہ آئے۔ انہیں دنوں ایسا ہوا کہ وہ گھر پر ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ میں نے غیر ارادی طور پر وہ کال اٹھا لی تو آگے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی
جو میرے شوہر کا نام لے کر اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے کچھ دیر بات کی تو مجھ پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ یہ حقیقت جان کر تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی کہ وہ گزشتہ 15 سال سے میرے شوہر کی بیوی تھی اور وہ دبئی میں رہتی تھی۔ میں ہی تھی جو پچھلے 25 سالوں سے اس پتھر دل انسان کے ساتھ اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی، اور وہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھا۔ یہاں شاید وہ صرف دنیا دکھاوے کے لیے آ جاتا تھا۔ مجھے اس وقت پہلے غصہ آیا اور میں نے اسی وقت اس کو زور سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ جھگڑا کیا، کیونکہ میں اب بس تھک چکی تھی۔ میری بھی زندگی تھی، مجھے بھی اپنی کچھ حقوق چاہیے تھے۔ پہلے تو وہ دنگ ہی رہ گیا کہ آج میں اس سے کیسے بات کر رہی ہوں، مگر پھر وہ بھی غصے میں آنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا اور تم بیٹا پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ ویسے بھی میں نے تم سے اپنے ماں باپ کی مجبور کرنے پر شادی کی تھی، مگر میں تم سے کبھی محبت ہی کر نہیں سکا، اسی لیے میں نے اپنے ذہنی سکون کی خاطر وہاں پہ شادی کر لی، اور اب میرے دو بیٹے ہیں۔ یہ سن کر تو میں جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں رہی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی کہ تم نے 25 سال تک مجھے استعمال کیا، مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے تم آزاد کر دیتے تاکہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتی۔ میں ہمیشہ تمہارے نام کی خاطر بیٹھی رہی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے ہماری بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ ایک دم سے جیسے ساری زمین ساخت ہو گئی۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ میں تو بس اتنے سالوں کا جو غبار میرے دل میں اندر تھا وہ نکال رہی تھی، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے تو اس سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی جب تک گھر آئی تو تب تک سب تباہ برباد ہو چکا تھا۔ شاید وہ گھر ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، وہ ہم دونوں کے بچاؤ صلح صفائی کروا دیتی۔ لیکن وہ گھر تبھی آئی جب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکل چکا تھا، اور اسے پتہ چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ یہ گھر میں نے تم دونوں کے نام کر دیا ہے۔ اب تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو اور مجھے اپنی زندگی میں مگر رہنے دو۔ وہ میری بیٹی کی بات بھی نہیں سن رہا تھا اور کچھ کہے بغیر ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میری بہت رسوائی ہوئی کہ اس عمر میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ ضرور اس نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہوگا۔ میں لوگوں کی باتوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اب تک میرا شوہر ہی کماتا تھا اور ہم دونوں ماں بیٹے بیٹھ کھاتے تھے، لیکن اب وہ طلاق دے کر گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اب وہ پھر خرچہ بھی نہ دے۔ میں تو ان پڑھ تھی، میں کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میری بیٹی ابھی 20 سال کی تھی۔ میں اسے کسی نوکری وغیرہ کی ایجنٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جو ہمارے پاس گھر میں پیسے تھے وہ تو بہت جلد خرچ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک 50 سالہ شخص ہمارے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ شہر میں نیا ہے، اکیلا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور میں اسے اپنے گھر کے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دوں۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی باتیں بناتے، لیکن میں مجبور ہو گئی کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایڈوانس کرایہ لے کر اسے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ یوں افتخار صاحب ہماری زندگی میں شامل ہو گئے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک اچھے انسان تھے، اسی لیے مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، ورنہ میں ڈر رہی تھی کہ جانے کس قسم کا آدمی ہو اور میں نے اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے۔ مگر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب تو ان کی میری بیٹی سے شادی بھی ہونے جا رہی تھی۔ لیکن شادی کی رات میری بیٹی کا یوں گھر سے بھاگ جانا اور میرے سابقہ شوہر کا گھر کی دہلیز پر آنا، یہ سب مجھے چونکا دینے اور چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو تو بعد میں دیکھتی ہوں اور ڈھونڈتی ہوں، پہلے اس سے تو پوچھ لوں کہ یہاں پر اب کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے جاتے ہی غصے سے اسے پوچھا کہ اب تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے ہماری بیٹی نے کال کر کے بلایا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے اس بات پر شدید غصہ آیا کہ اس نے اپنی شادی میں اپنے باپ کو کیوں بلایا؟ کیا اس نے ساری عمر باپ ہونے کا حق ادا کیا تھا جو اب وہ اس کی ساری
شادی پر آ گیا۔ اس وقت دلہے کی طرف سے جو گواہان آئے تھے وہ مجھ سے آ کر پوچھنے لگے کہ کیا کوئی مسئلہ ہے، تو میں چپ کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھیں پلیز، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ میرا شوہر اندر آ گیا اور سارے معاملے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگا یہاں پر کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ اب تم اتنے بھی انجان نہیں بنو کہ جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی نے تمہیں کال کر کے بلایا ہے، اور لیکن کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں اس دن اس وقت تک آ جاؤں، وہ میرے لیے کچھ خاص سرپرائز پلان کر رہی ہے۔ مگر یہاں آ کر پتہ چلا رہا تھا کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے پاس ابھی اس کی کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس سے بعد میں نمٹنے کا ارادہ کر کے اندر کو چل دی۔ میں ہر صورت اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، وہ کہاں پہ گئی ہے اور کہاں پہ جا سکتی ہے۔ ابھی میں اوپر والے پورشن پر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ پھر سے میرے سابقہ شوہر کی چنگارتی آواز نے میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تو اب مہمانوں سے الجھ رہا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر دوبارہ مہمان خانے میں گئی تو وہ سب سے پوچھ رہا تھا کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بتا کیوں نہیں رہا کہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ابھی میں اسے بتانے لگی تھی کہ اچانک سے میرے پیچھے سے آواز آئی کہ میری ماں کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے چونک کر گردن پیچھے گھمائی تو میری بیٹی تیار کھڑی تھی، لیکن وہ دلہن والے لباس میں ملبوس نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کو کہنے لگی کہ آپ نے ٹھیک سنا کہ یہاں پر میری ماں کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ شادی میں خود کروا رہی ہوں۔ آپ کو میں نے کال کر کے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس عورت کو آپ چھوڑ کر گئے تھے اسے کتنا اچھا جیون ساتھی مل رہا ہے۔ یہ سب سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ یہ میری بیٹی کیا بول رہی تھی؟ شادی تو اس کی ہونے جا رہی تھی، پھر وہ اپنے باپ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی کہ میں شادی کر رہی ہوں؟ میرے سابقہ شوہر کے چہرے کی رنگت جیسے زرد پڑ گئی۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف آتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا بولے جا رہی ہو؟ تم میرے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہو، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ سب تو تم نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، اور تم ابھی کہاں تھی؟ میں نے تمہیں تمہارے کیا پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، تم کہیں نظر نہیں آئی۔ نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے، چلو ساری باتیں بعد میں کریں گے، پہلے نکاح شروع کرتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگی ماں، نکاح ہوگا ضرور، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے یا میں دلہن بن رہی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا پھر آپ جان بوجھ کر یہ کر رہی ہیں۔ میں تو ابھی اوپر چھت پر آپ دونوں کے لیے کمرے کی سجاوٹ میں مصروف تھی، اس لیے مجھے نیچے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں نے اپنے سر کو پکڑ لیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جاؤ ابھی اور اسی وقت افتخار صاحب کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر میں دلہے میاں بھی تشریف لے آئے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کہ آپ میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، پھر آپ مجھ سے شادی کرنے پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ حیرت سے گویا ہوا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا؟ میں نے تو آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کی بیٹی کا نام لیا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے تو ایک بار بھی میری بیٹی کا نام نہیں لیا تھا، اور اس نے صرف رشتہ ذکر کیا تھا کہ میں سمجھی کہ شاید وہ میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اسی لیے میں نے سیدھا آپ کو شادی کے لیے کہہ دیا، لیکن جانے کیوں آپ نے سب کا غلط مطلب نکال لیا۔ یا خدایا، اب میری ساری بات سمجھی تھی کہ یہ سب میری ہی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا اور میں سمجھی کہ میری بیٹی کے لیے، اور میں نے اپنی بیٹی سے بھی جس طرح سے بات کی وہ بھی کھل کر نہیں کہی تھی۔ میری بیٹی کو بھی تو یہی تھا کہ میں اس سے اپنی شادی کے لیے بات کر رہی ہوں، اسی لیے وہ اتنی خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ کہنے لگی کہ امی، مجھے تو یہی تھا کہ آپ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے بہت ہی پرجوش تھی، مگر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میری شادی اس سے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے جس کی ذمہ دار میں ہوں۔ کہنے لگی کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میں اور افتخار صاحب تو ایسے رشتے کے پر دل سے راضی ہوئے
اور اسی لیے آپ کو یہ نکاح تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بابا کو اسی لیے کال کر کے خاص طور پر بلایا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی آپ نئے سرے سے شروع کرنے جا رہی ہیں اور آپ کو ان کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سب کھیل قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آ کر دوسرا نکاح کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی، لیکن مجھے میری بیٹی کی مکمل سپورٹ تھی، تو میں نے اس کی خاطر یہ شادی کر لی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ افتخار صاحب ایک معروف بزنس مین تھے جو کچھ عرصہ کے لیے کاروباری جھنجٹ اور گھر کی پریشانیوں سے دور وقت گزارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ گمنام بن کر ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آ گئے۔ ان کے بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے اور پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کے باپ کی شادی ہو جائے کہ ان کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اسی لیے جب میرے شوہر کی بیٹیوں اور بیٹوں کو ہماری شادی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے شوہر کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب میری بیٹی میری بہو بھی تھی اور ہمیشہ کے لیے میری نظروں کے سامنے رہنے والی تھی۔ 25 سال کا صبر مجھے یوں ملے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب میری ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اگر ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے سیکنڈ چینل نصیب ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔